امام علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو 4 گروہ بتائے تھے۔ قرآن منطق کی کتاب نہیں ہے لیکن منطق اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں ہے لیکن فلسفہ اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے مگر ڈاکٹری کے مسائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر گزار ہیں نبا فاؤنڈیشن کے کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم معارف اہل بیت کو صحیح طریقے سے جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آج کا موضوع آپ کی خدمت میں اسراف ہے۔ اسراف اور تبذیر یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف کھانے اور پینے سے مربوط اسراف نہ ہو بلکہ عام ہے۔ کھانے میں اسراف کرے، پینے میں اسراف کرے، پہننے میں اسراف کرے، یا خود اپنے نفس پر ظلم کرے یا تکبر کرے۔ قرآنی آیات ان ساری چیزوں کی طرف گواہ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو اسراف میں شامل کیا گیا ہے، لیکن تبذیر کا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا محدود ہے۔ تبذیر میں وہاں پر اسراف کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان ماکولات اور مشروبات کی جب بات کرتا ہے، یعنی معمولاً کھانے اور پینے سے متعلق جہاں پر اسراف ہو اسے تبذیر کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے بے پناہ اس موضوع پر توجہ دلائی ہے اور اہمیت دی ہے، اور مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ اسراف کے برخلاف مومن چلتا ہے۔ اسراف کے برخلاف جو لفظ ہے وہ اقتصاد ہے۔ اقتصاد یعنی میانہ روی، یعنی درمیانی راستے کو اختیار کرنا۔ جیسا کہ معصوم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین امر یہ ہے کہ انسان درمیانی راستے کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا بولے، انسان کتنا کھائے، انسان کتنا سوئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو معمولاً لوگ کرتے ہیں۔ سونے پر مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ جتنا چاہیں سوئیں، اگرچہ لمٹ کے اندر اگر آپ سوئیں گے اور اوسط میں اگر آپ سوئیں گے تو آپ کا جسم بھی تندرست ہوگا اور تمام فرائض کو بھی آپ انجام دے چکے ہوں گے۔ اسی لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جتنا چاہیے سوئیے، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی بھی واجب فریضہ ترک نہ ہو جائے۔ اگر اس نقطے پر انسان توجہ کرے گا تو زیادہ سو ہی نہیں سکتا ہے۔ کبھی وہ تعلیم کا فریضہ انسان کے اوپر آئے گا، کبھی نماز کا فریضہ انسان کے اوپر لاگو ہوگا، کبھی بھی بچوں کے حقوق اور آداب اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، کبھی سماج اور معاشرہ اسے اپنی طرف بلائے گا کہ جو ذمہ داریاں سماجی اور سوسائٹی کی تمہارے اوپر عائد ہیں اس کی طرف جاؤ۔ تو اس طریقے سے اگر انسان ذمہ داریوں کی طرف جائے گا تو اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ انسان حد سے زیادہ سوئے۔ تو اگر واجب فریضہ ترک نہ ہو رہا ہو تو انسان سو سکتا ہے، اتنا سوئے کہ کوئی بھی واجب فریضہ اس کو اوپر ترک نہ ہو۔ اسی طریقے سے کتنا کھائے، کھانے اور پینے پر بھی مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اعتدال میں رہ کے کچھ بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے، پی سکتا ہے، جو جائز اس کے لیے ہیں، جو طیبات اس کے لیے ہیں قرآن نے کہا، لیکن اس بات کا ہمیشہ دھیان رہے کہ وہ اتنا ہی کھائے جتنا لقمہ حلال ہے۔ جہاں حرام کی بات آ جائے وہاں بالکل اپنے ہاتھوں کو روک دے، چاہے انسان اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھوکا ہی اس کو رہنا پسند کرے، رہنا پڑے، تب بھی اس کو ایسا کام کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو حرام چیزوں سے بچائے رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کتنا بولے، بولنا ہنر نہیں ہے اور نہ بولنا بھی ہنر نہیں ہے، نہ ہر جگہ خاموش رہے۔ ایک فارمولہ میں دے دیتا ہوں، پورے مذہب تشیع کا نچوڑ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور ساری چیزوں کا مجموعہ یہی ہے۔ آپ کتنا بولیں، دیکھیے بولنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہر جگہ بولنا ہنر نہیں ہے۔ ہر جگہ حق بولیے، یہ ایک خاص نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ دیں ناظرین کرام۔ ہر جگہ حق بولیے، ہر جگہ حق بولیے، کہیں آپ کو ناحق نہیں بولنا ہے۔ ہاں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہر جگہ حق بولیے لیکن ہر حق ہر جگہ مت بولیے۔ اس ایک فارمولے کے اوپر اگر انسان عمل کر لے جائے تو اس کے اندر تبرہ بھی شامل ہے، اس کے اندر تقیہ بھی شامل ہے، ساری چیزیں اس کے اندر
موجود ہیں اگر آپ اسی ایک کلمے کے اوپر توجہ دے دیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ تشخیص دینا ہے کون سا حق کہاں کب کیسے کس وقت بولنا ہے۔ ناحق تو بولنا ہی نہیں ہے کبھی، کسی جگہ کسی موڑ پر ہمیں ناحق نہیں بولنا ہے۔ بس دھیان یہ رہے کہ جب بھی بولیں حق بولیں، لیکن ہر حق ہر جگہ مت بولیں، اس سے ڈسپیوٹ ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، انتشار ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے، ہمیں اس کے اندر بھی اعتدال لانا ہے کہ کس کے سامنے کون سی بات کرنا ہے۔ یہ معصومین کی روش رہی ہے، علم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل اور ان کی مینٹلٹی کے مطابق گفتگو کرو۔ اگر سطح نیچی ہے تو بہت زیادہ معرفت کی بڑی باتیں نہ کرو، وہاں پر بھی امکان ہے وہ گمراہ ہو جائیں۔ اگر بہت زیادہ معرفت کے لوگ ہیں تو بہت سطحی بات نہ کرو، وہاں پر بھی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لہذا لوگوں کی عقلوں کو دیکھیں، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ روز جزا انسان کی عقل کے مطابق اس سے حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ لہذا اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ لہذا کتنا بولنا ہے یہ بھی بتا دیا، کتنا سونا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کتنا ہمیں کھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو۔ اسی ایک فارمولے پر اگر انسان عمل کر لے جائے تو اس کی زندگی اسراف سے بچ جائے گی۔ اسراف صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ کھا لے، نہ کھانا بھی اسراف ہے، میووں کو خرید کے رکھ لینا بھی اسراف ہے، اگرچہ اس کو اسراف کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا، کہا گیا یہ ظلم ہے، ظلم کے عنوان سے یہ اسراف ہے۔ جو ظالم ہیں وہ بھی مسرف ہیں، خود فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ بظاہر دیکھیں گے آپ اسراف اس طرح کا نہیں تھا جو عام طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مسئلہ فقہی بتا دوں، انسان جب اپنے گھر میں نہاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چونکہ پانی کی بل دینا ہے، جب انسان اپنے گھر میں لائٹ جلاتا ہے تو اس بات کا معمولاً دھیان رکھتا ہے کہ بھئی زیادہ بجلی استعمال نہ کرو، زیادہ پانی استعمال نہ کرو، زیادہ گیس استعمال نہ کرو، سلنڈر ختم نہ ہو جائے پھر بھرانا پڑے گا۔ لیکن جب یہی انسان مسافرت پہ ہوتا ہے یا دوسروں کے گھروں میں جاتا ہے یا خاص طریقے سے زیارتوں پہ آتا ہے، تو اب جب ہوٹل اس کو ملتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج تو مجھے پانی کی بل نہیں دینا ہے۔ گھر پہ اگر میں 2 بالٹی پانی سے نہاتا تھا، 5 لیٹر سے نہاتا تھا، تو آج لاؤ میں 10 لیٹر سے نہا لوں، موقع اچھا ہے۔ مراجع کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بھی اسراف کے موارد میں شامل ہے، اور قطعاً یہ حرام ہے چونکہ اس نے صرف اس لیے کہ یہ دوسرے کے، خود آپ کی جو اپنی پراپرٹی، مثال کے طور پہ آپ نے مزدوری کی 500 روپے آپ نے کمایا، یہ آپ کا پیسہ ہے، نہ آپ اس کے مالک ہیں، نہ کسی کو اختیار اس پیسے پہ نہیں ہے نا آپ کی اجازت کے بغیر مصرف کرے۔ لیکن اگر آپ اٹھانے کے بعد 500 میں سے ایک 20 کی نوٹ نکالیں، اس کو پھاڑ دیں، کہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، مذہب کہتا ہے نہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ چونکہ کسی بھی چیز کا ویش کرنا، ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ اسراف کے موارد میں شامل ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیسے کے مالک ہیں، مالک نہیں ہیں، ہم مملوک ہیں، اصل مالک ہمارا اللہ ہے۔ ہم ظاہری طور پر ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم مالک ہیں، ہمارا اختیار اس کے اوپر دے دیا ہے، ورنہ ہمارا اختیار اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہارون کے دور میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، فزسٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ آتا ہے، مسیح تھا چونکہ اسلام کو نہیں مانتا تھا، وہ آتا ہے واغدی، ایک بہت بڑا دانشمند تھا، دانشور تھا اس دور کا، اس کے پاس کہتا ہے یہ بتاؤ کیا اسلام میں قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس نے ڈاکٹری کے اوپر روشنی ڈالی ہو، طب کے اوپر اس نے گفتگو کی ہو؟ تو واغدی نے فرمایا جی اسلام ایک جامع مذہب ہے، کسی بھی شعبہ حیات کے اوپر ایسا نہیں کہ گفتگو نہ کی ہو، چاہے وہ ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بلڈنگ بنانے کا مسئلے ہوں، مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں ہے جہاں اسلام نے گفتگو نہیں کی ہے۔ اور قرآن منطق کی کتاب نہیں ہے لیکن منطق اس کے اندر ہے، قرآن مجید فلسفے کی کتاب نہیں ہے لیکن فلسفہ اس کے اندر ہے، قرآن مجید ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے مگر ڈاکٹری کے مسائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اس نے اسی آیت کو پڑھا، کہا کلو واشربو ولا تسرفو۔ یہ نسخہ قرآن مجید نے ایک صحت مند انسان کے لیے بتایا، اگر وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے ہمیشہ تو اسے چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے کہ لمٹ میں کھائے، اعتدال میں کھائے، اقتصاد میں کھائے، میانہ روی کو اختیار کرے اور کبھی اسراف نہ کرے، نہ اتنا کم کھائے کہ موت کے دہانے تک اتر جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائے کہ مشکل پیدا ہو جائے۔ تو بہت خوش ہو گیا مسیح، اس نے کہا کہ واقعاً بہترین فارمولہ آپ نے یہ بتایا۔ اچھا یہ بتائیے کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی ایسی کوئی بات تھی کہ جو ڈاکٹری کی طرف اور فزسٹ کی طرف اور طب کی طرف اشارہ کرتی ہو؟ تو واغدی نے کہا جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پیٹ تمام درد کے لیے مکان اور مسکن کی حیثیت، یعنی گھر ہے،
तमाम जो दर्द इंसान के वजूद में पैदा होते हैं उसकी जड़ पेट है। उसके बाद फरमाया वल हमीयतो रास कुल्ले दवा, और इंसान अगर इमसाक करे और परहेज़ करे और एतदाल से काम ले तो ये एतदाल से काम लेना ही तमाम दवाओं के लिए, तमाम दवाओं की जड़ है वो, यानी खुद दवा है ये इंसान परहेज़ करे। जैसा कि नबी मौला कायनात भी फरमाते हैं कि परहेज़ करना ही खुद इलाज है। इंसान अगर परहेज़ कर ले जाए सही तरीके से तो ये खुद उसके मुआलजे के लिए, इलाज के लिए काफ़ी होगा। तो इस तरीके से अगर सही मानों में हम एतदाल से पेश आएँ और इसराफ से बच जाएँ तो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी और हम इस्लाम के इस कानून पर अमल करेंगे। मैं आखिर में एक रिवायत आपकी खिदमत में और पेश करके गुफ्तगू को आखिरी मरहले तक पहुँचाना चाहूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया वो कौन लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो 4 गिरोह बताए थे। उनमें से एक गिरोह वो बताया था कि इमाम ने कि वो लोग हैं कि जो बग़ैर सही व तलाश के रिस्क की दुआ करते हैं। नहीं, असल सही व मिन्नी वलक मालूम मिन अल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है, काम को मंजिल कमाल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। हमें चाहिए हम तलाश करें, ज़रिए माश के लिए, रिज़्क़ व रोज़ी के लिए निकलें, हरकत करें, आगे बढ़ें, फिर हम दुआ करें। का ऐसे लोगों की दुआएं कभी कबूल नहीं होती है जो रिज़्क़ की तलाश में नहीं जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। उसके बाद इमाम ने फरमाया ऐसी ख़वातीन जो बदकार हैं और जुल्म करती हैं शौहरों के हक़ में और नाइंसाफ़ी करती हैं और राय रास्त से भटक गई हैं, ऐसे पे आके शौहर हर रोज़ उनकी नफरीन करे और अपने पास रखे। नहीं, शरीयत ने इसके राय हल बताए हैं, उस जायज़ रास्ते को इस्तेमाल करके उससे अपने को जुदा कर दे। अगर वो जुदा ना करे, रोज़ाना दुआ खाली करे, तो कहते हैं ये दुआ उसके हक़ में कबूल होने वाली नहीं है। चौथे नंबर पर जो लोग इसराफ़ करते हैं, माल को तबाह, ज़ाया और बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों की दुआएं भी कभी कबूल नहीं होती। आखिरी मरले में जो लोग कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ देने के वक्त इंसान बग़ैर किसी गवाह और शाहिद के कर्ज़ दे देता है और उसके बाद जब कर्ज़ का मुतालबा करने वाला आए और कहे कि भाई अब तुम मुझे वापस करो जो तुमसे मुझसे लिया था, तो ऐसे मौके पर अगर कोई गवाह ना हो तो फिर यहाँ पर दुआ नहीं कबूल होगी। क्यों? इसलिए कि पूरे कुरान करीम में सबसे बड़ा सूरह बकरा है और जिस टॉपिक पर सबसे बड़ी आयत कुरान करीम में मौजूद है वो यही कर्ज़ है। यानी कर्ज़ से बड़े टॉपिक कुरान मजीद में किसी और मौजू और टॉपिक को करार नहीं दिया। यानी सबसे बड़ी आयत जिस मौजू पर है वो यही कर्ज़ है। हम मामूलन दे देते हैं, लेकिन मज़हब ने कहा है कि नहीं, पहले 2 गवाह तलाश करें, उसके बाद अगर ये काम नहीं किया फिर हम लाख दुआएं करते रहें, हमारी दुआएं कबूल होने वाली नहीं होते हैं। परवरदिगार आलम हम सबको इसराफ जैसी मोहलिक अमराज से हम सबको महफूज रखे, बचाए रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।